پاس دو مہمان ہیں، شیراز بھٹی صاحب جو ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے، یہ آئین پاکستان کا جو پریامبل ہے اس پہ کچھ گفتگو کریں گے، اور ان کے بعد عالم دین اور فلسفہ اور عرفان کے ماہر حامد رضا فاضل صاحب ہیں، وہ بھی آئین میں ہیومن رائٹس کا جو موضوع ہے اس میں سے ایک پہلو پہ بات کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں شیراز بھٹی صاحب سے کہ ہمیں تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ ہماری جو جہالت ہے آئین کے حوالے سے اس میں کچھ کمی کا سامان پیدا کریں۔ تو یہ کتابوں کا سہارا میں ضرور لیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ایک اثاثہ ہیں۔ تو پہلی کتاب یہ پہلے بھی میں پیش کر چکا ہوں، یہ قانونی لغت ہے، ہمارے وہ کراچی ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب، انہوں نے مشکل الفاظ جو قانونی شعبہ میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے پریکٹیکل تک، تو وہ یہ انہوں نے، تو اس میں کانسٹیٹیوشن کا جو لفظ ہے نا اس سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور پھر جو پروویژنز ہیں اس کی طرف سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دوسری کتاب جو ہے وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو جتنی تشریحات ہو چکی ہیں نا، ہر آرٹیکل پہ جتنی مقدمے بازی ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو اکٹھا کر کے ہمارے یہاں ایک ماہر قانون ہیں محمود صاحب، وہ پاکستان لا ریسرچ اکیڈمی کے حوالے سے انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا، تو یہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ کمنٹری جو ہے نا، یہ سب سے مستند کمنٹری ہے کیا بات، جو کہ پاکستان میں جو جس چیمبر میں بھی آپ جائیں گے نا تو یہ کتاب کو جج صاحبان کے چیمبرز میں بھی اور جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں اور جو وکلاء ہیں جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں جاتے ہیں تو وہ اس کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ کمال، تو اس لیے میں پھر یہاں بھی میں نے کہا چلیں اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ جتنی مشکلات سے گزر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو اس سے بھی کئی مشکلات کے بعد یہ آئین ہمیں ملا۔ اور وہ پھر پہلے ایک آئین تھا 1956 کا، پھر 1962 کا آئین، اپنے کتابوں میں اور رسائل میں تذکرہ سنا ہوگا۔ اس سے پہلے قرارداد مقاصد ایک پاس ہوئی تھی، پہلی دستور ساز اسمبلی نے کی۔ اچھا، وہ پھر بڑھتے بڑھتے ہم 1973 کے آئین تک پہنچے، اور 1973 کے آئین کی اب جو حلیہ ہے یہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یا تشریحات ہو رہی ہیں، یا سپریم کورٹ کو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے اپنی مرضی کی وہ ججمنٹس حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ تبادلوں میں رہتے ہیں، تو وہ آئینی جو ہے نا بحران، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے یہ روزانہ چیف جسٹس صاحب کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ جی یہ صحیح فیصلے نہیں کر رہے۔ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑی عدالت ہے۔ تو آئین کا جی ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلے تو آئین ہے کیا۔ یہ جو لفظ ہے اکثر جہاں جہاں پارلیمانی نظام حکومت ہے نا دنیا میں، وہاں اس کو یعنی پڑھا اور لکھا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا یا کانسٹیٹیوشن کسی مملکت کا وہ اساسی قانون جو اس مملکت کے نظریات، تصورات، اس کے اندرونی نظم و نسق کے بنیادی اصولوں اور اس کے مختلف شعبوں کے درمیان ان کے فرائض اور اختیارات کی حدود کو متعین کرتا ہے۔ جملہ قوانین دستور قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قانون دستور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ اس عدم تطابق یا انحراف کی بنا پر کالعدم تصور کیا جائے گا۔ یعنی یہ میں ابھی اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ نے ایک قانون کو کالعدم قرار دیا، تو سب سے بڑی عدالت ہے وہ، ان کی اپنی حدود و قیود ہیں، کچھ اختیارات ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ آئین سے متصادم ہے یہ قانون، تو انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا اور مسترد کر دیا۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل لا، کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز، کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز، کانسٹیٹیوشنل رائٹس، کانسٹیٹیوشنلٹی آف سم لا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار ہم اس کے ڈسکشن سے گزرتے ہیں۔ تو جہاں تک ابھی یہ رائٹس کا لفظ یہاں آیا ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا، یہاں میں ایک ابھی کیونکہ فاضل صاحب نے بیان کرنا ہے نا تو تھوڑا سا میں تعارف پیش کر دوں مختصر سا، کہ کچھ حقوق
جو ہے نا جی وہ بیان کر دیے جاتے ہیں جب بھی کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے نا، ہر شہری کے حقوق ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایوری رائٹ ریکگنائزڈ بائی لا از اے لیگل رائٹ. رائٹ، لیگل رائٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، رائٹ ریکگنائزڈ بائی لا از اے لیگل رائٹ. رائٹ ریکگنائزڈ بائی کانسٹیٹیوشن از اے فنڈامنٹل رائٹ. یہ فرق ہے تھوڑا. یہ تھوڑا فرق ہے. جس رائٹ کو کانسٹیٹیوشن نے ریکگنائز کر دی ہے، جیسے میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، یہ رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو اسپیچ ہے، رائٹ ٹو فارم اینڈ اسمبلی پروسیشن، لافل پروفیشن، رائٹ ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، دیر شوڈ ناٹ بی ڈسکریمنیشن. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں. رائٹ ٹو ہیو فیئر ٹرائل، یہ ہیں جو آئین میں بیان کر دی گئی، یہ بنیادی حقوق ہیں. تو یہ تو آئین کی ورژن ہے، تعریف بیان کی. اس کے علاوہ پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک لفظ آتا ہے. ابھی آج کل قوانین بڑے پاس کیے ہیں، تو یہ میں ابھی شروع میں ہی بس کر دیتا ہوں کہ 1973 کا آئین جب پاس ہوا تب سے لے کے 2019 تک تقریباً 25 جو امینڈمنٹس ہیں نا جی قانون آئین پاکستان میں وہ ہو چکی ہیں. اس گورنمنٹ نے شاید کوئی ایک آدھ کی ہو، 25 تو ریکارڈڈ ہیں، 26ویں بھی شاید اب جب پبلش ہو جائے گی تو وہ پھر آ جائے گی. امینڈمنٹ جو ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. وہ ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اس کا وہ بل پاس کرنے کا نا ایک طریقہ، وہ پروسیجر بتایا ہوا ہے انہوں نے آئین میں. تو یہ سر کانسٹیٹیوشن کا یہ تو تعریف کے حوالے سے تھا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کیا ہوتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کا کیسے ہم تعارف کرتے ہیں. اب جب پاکستان مرز وجود میں آیا نا تو پہلی جو اسمبلی تھی نا جناح صاحب کے جو زیر قیادت کام کر رہی تھی، اس کی جب فارمیشن ہوئی تو وہ ہوئی تھی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت. وہ یہاں آیا، میں بیان کر دیتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے نا وہ شروع ہی ادھر سے ہوتی ہے. کہتے ہیں جی دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 provided that until such time as the Constitution Assembly of Pakistan had framed a constitution for the country, it would be governed according to the provisions of the Government of India Act 1935. اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب تک ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں نا فارمیٹ ہو جاتا تو وہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے نا اس وقت جو 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس کے تحت نظام چلانا شروع کر دیا. With such modifications as may be warranted by the circumstances and authorized by the Government of Pakistan as a temporary arrangement and pending the framing of new Constitution of Pakistan. The Government of India Act of 1935 was adopted to suit the new circumstances and conditions prevailing in Pakistan as a result of independence. یہ تو تھا کہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اب جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی نا وہ کیسے انہوں نے یعنی جناح صاحب نے فارمولیٹ کی. انہوں نے ایک فارمولا دیا. انڈر دی ڈائریکشنز آف قائد اعظم اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی واز فارمڈ فار دا پرپز آف فریمنگ دا کانسٹیٹیوشن فار دا نیولی بورن کنٹری پاکستان. Originally it consisted of 68 members, of whom 44 were from East Pakistan, but later on its membership was increased to 76. So long Quaid-e-Azam was alive, he and his government had to devote almost all the energy and time for solving intricate problems which the new state confronted at the time of its inception. یہ سر انہوں نے جب پاس کر لیا نا اس کو تو جناح صاحب کے ہوتے ہوئے وہ اسمبلی کام چلاتی رہی. اس کے بعد ابھی تک کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں تھی. اسی اسمبلی نے پھر آگے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی 1949 میں. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے نا وہ پھر آگے بڑھتا ہوا ہمارا 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا اس کا پریمبل قرار پایا.
उसमें 1956 में वो शामिल नहीं हुई, ना वो 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुई। इवन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को भी जब पास किया भुट्टो साहब की ज़मीन में, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज नॉट मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ज़ियाउल हक साहब ने 1985 में एक ऑर्डर पास किया, जब टेक ओवर किया ना, या जब वो लिफ्ट करने लगे मार्शल लॉ, तो 1985 में उनको ख्याल आया कि वो जो डॉक्यूमेंट था ना करारदाद मकासद का, उसको मैं आइन में शामिल कर दूं। तो वो फिर बाद में प्रियम्बल में उन्होंने शामिल किया। जी जी, ये वो वैसे पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है जो करारदाद मकासद है ना, उसको फिर बाद में उन्होंने शामिल किया है। अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी जी, किसी ने कुछ सियाने ने कुछ मशवरा दिया? जी, वो उस वक्त थे कुछ लोग जो उनके कैबिनेट में थे ना। अच्छा अच्छा, क्योंकि उन्होंने मजलिस शूरा बनाई थी 350 लोगों की। तो ये पार्लियामेंट का नाम भी वैसे तो शायद पहले भी हो चुका था, इन्होंने ना एक मजलिस शूरा रखा उसका, कौमी असम्बली का और सेनेट का। तो ये मैं करारदाद मकासद का या प्रियम्बल जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन, इस वक्त ये इसको प्रियम्बल कहते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करते हैं ना जी, तो पहला जो है ना ये उन्होंने डेट तो इस पर डाली हुई है 12 अप्रैल 1973 को, लेकिन ये बाद में इसमें शामिल किया गया था। उसका हिस्सा ही हो गया जी, हिस्सा अब शामिल हो चुके हैं। ये बड़ा इसमें बड़े ना गाइडलाइन है। ये जब 1949 में पास हुआ था तो ये कहते थे कि इट इज़ ए गाइडलाइन टुवर्ड्स दी पाकिस्तान। तो यानी कि आज आपकी मेन इसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जी, इसी को पढ़ के तो फिर आगे बाकी फिर टाइम बहुत आगे चले चलेंगे। ये भी अगर आज हो जाए तो, क्योंकि हमारी वो लॉ की नशिस्तें तो अब चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको बनाना चाहिए इसको। जी जी जी, बनाते हैं ये जी जी जी। प्रियम्बल में ये लिखा है जी आईन पाकिस्तान के, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah, wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures, wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed, wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality, wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes, wherein the independence of judiciary shall be fully secured, wherein the integrity of the territories of the Federation, its independence and all its rights, including the sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded, so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards the international peace and progress and happiness of humanity. Now, therefore, we, the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Almighty Allah and men,
cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Qadi Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order. Do hereby, through our representative of the National Assembly, adopt, enact, and give to ourselves the Constitution, this Constitution. بہت زبردست. جی یہ سر ہمارا پریمبل ہے. یہ تو لگتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ شاید پڑھتے بھی نہیں ہیں. جی پتہ نہیں حالات جو ہیں ان میں سے شاید ایک بھی چیز ہاں جی ہاں جی پائی نہیں جاتی گراؤنڈ. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ تو سر پریمبل ہے. اس کا میں اب نا تھوڑا سا جو ہے نا جو لسٹ ہے اس کی آرٹیکلس کی وہ تعارف کی حد تک تھوڑا سا آپ اجازت سے. اس کے کل آرٹیکل ہیں کل تو جس کے 12 پارٹس ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے, جس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس میں پھر 280 آرٹیکل ہیں. 280 آرٹیکلز میں 25 ترامیم ہیں جو کہ 2019 تک ریکارڈڈ ہیں. اور آرٹیکل 50 جو ہے نا وہ مجلس شورا کو ڈیفائن کرتا ہے, جو سینٹ ہے پریزیڈنٹ ہے. اچھا جو اس کا اوور ویو ہے کہ آرٹیکل 1 ہے جس میں تعریف کی گئی ہے ہماری اسٹیٹ آف پاکستان کی, دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز. اور اس کے بعد ابھی جو فاضل صاحب بیان کریں گے کہ وہ جو اسلامی دفعات ہیں اس کے بارے سے. آرٹیکل 2 جو ہے اسلام ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن, وہ آرٹیکل 2 میں انہوں نے. فاضل صاحب جو ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے جو کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہوئی. جی ٹھیک. پھر آگے یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ٹو فارم پارٹ آف دا سبسٹینٹیو پروویژن ہے نا, انہوں نے پلیس اس کو پریمبل میں کر دیے, لیکن وہ اس میں اتنا رکھ دیا ہے کہ آرٹیکل 2 کے ذریعے جو ہے نا 2A کے ذریعے وہ ہم نے اس کو سبسٹینٹیو پارٹ بنایا ہے, یعنی وہ امینڈمنٹ میں شامل کیا تھا. اچھا آگے سر جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے وہ شروع ہو رہا ہے آرٹیکل 4 سے, کہ 4 ٹو آرٹیکل جو ہے نا 28 تک یہ فنڈامنٹل رائٹ کو بیان کرتے ہیں, جس میں آرٹیکل 4 کہتے ہیں رائٹ ٹو آف انڈیویجول ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. کوئی بھی شہری جو ہے نا وہ بغیر قانون کے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے اس کو. اور اس میں ایک بڑا اہم آرٹیکل ہے جس کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جو غداری کا کیس بنا دیں گے, وہ آرٹیکل 6 ہے کہ اگر کوئی ایسا کو بیان دے دے, یہ 5 نہیں ہے, وہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن وہ اور چیز ہے. لیکن اگر کسی کے خلاف مقدمہ بنانا ہے جیسے نواز شریف کے خلاف پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے بنایا تھا, وہ آرٹیکل 6 کے تحت بنایا تھا. اور جیسے اوبیڈینس نہ کرے گا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کی تو وہ, لیکن وہ پھر کاروائی 6 میں ہوگی. وہی کنیکشن ہے. ہاں جی. آگے جی آرٹیکل جو ہے نا 28 تک وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جس میں انہوں نے جو مین بیان کیے ہیں جیسے سیکورٹی آف پرسن ہے, سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن ہے, فیئر ٹرائل ہے, فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف موومنٹ, اور پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ. اس طرح کے فریڈم آف ایسوسیشن, ٹریڈ, بزنس, پروفیشن, فریڈم آف اسپیچ. اب اس ایک آرٹیکل پہ کئی ہزاروں مقدمے ہو چکے ہیں. جس بندے کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر 199 میں جاتا ہے ریٹ میں کہ جی میرا رائٹ جو ہے نا وہ پھر کورٹ دیکھتی ہے, ہائی کورٹ جو, کہ یہ واقعی اگریوڈ ہے اگر تو اس کو وہ پھر ریلیف دے دیتے ہیں. اس میں 28 تک تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, پھر 29 سے 30 تک ہیں پرنسپلز آف پالیسی ہیں کہ اداروں نے کیسے آپس میں کام کرنا ہے, یا منارٹیز کے کچھ رائٹس ہیں, سوشل جسٹس اور ایریڈیکیشن آف سوشل ایول وغیرہ, اس کے اگینسٹ بھی کاروائی کرنا چاہتا ہے. اس کے آگے جناب فیڈریشن ہے وفاق کا جو ادارہ ہے نا سب سے اہم,
جس میں صدر پاکستان کا آفس ہے، وہ آرٹیکل 41 سے لے کے اور 49 تک ایک ایسے جو پریزیڈنٹ نے الیکٹ ہونا ہے، ریموو کیسے ہوں، یا اس کا پروسیجر جو ہے، اس کی پاورز کیا ہیں، وہ اس چیپٹر میں بیان ہوگی۔ نیکسٹ جو چیپٹر ہے اس میں مجلس شورا، ہماری جو دستور ساز اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، اور اس میں صدر کا آفس بھی آتا ہے، اس کو مجلس شورا کہتے ہیں، پارلیمنٹری۔ یہ آرٹیکل 50 سے لے کے اس میں پرائم منسٹر کا الیکشن بھی ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہے، اسپیکر کیسے الیکٹ ہونا ہے، اسپیکر نے کام کیسے کرنا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی ساتھ اس کے ہوتا ہے۔ یہ 50 سے لے کے تو 89 تک یہ پارلیمنٹ کی حدودوں کو بیان کی گئی۔ اس میں مجلس بل کیسے پاس ہونا ہے، بل پیش کون کر سکتا ہے، وزیر اعظم کیسے الیکٹ ہوتا ہے، اس کے کیسے یعنی وہ نامنیشن وغیرہ، یا ایون نگران وزیر اعظم کا ضرورت ہے ہمارے وہ آگے۔ سر 90 سے لے کے جو 100 ہے نا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں نا، جو کابینہ ہے یا اور منسٹرز وغیرہ ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار بتایا گیا۔ اس کے آگے پھر صوبے آ جاتے ہیں، آرٹیکل 101 سے لے کے اور 140 تک یہ صوبوں کی فارمیشن ہے کہ چیف منسٹر نے کیسے الیکٹ ہونا ہے، گورنر نے کیسے اپوائنٹ ہونا ہے، چیف منسٹر کیسے کام کرے گا، اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی، اور صوبوں کا اور وفاق کا جو تعلق ہے وہ آپس میں کیسے چل رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل 101 سے لے کے تو یہ ہے 140 تک۔ آگے یہ ایک اور چیپٹر ہے، اس میں ریلیشنز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، 141 سے 144 تک ہے، اور یہ آگے صوبوں کا اور وفاق کا ہی چل رہا ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا اس میں، وہ آگے ہمارا آگے عدلیہ کا چیپٹر جو ہے، جی وہ اس لیے اہم ہے کہ یہ عدلیہ کے بغیر، اب میں یہاں یہ آپ کی اجازت سے بات کر دیتا ہوں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں۔ سب سے پہلے مقننہ ہے، مقننہ جو قانون ساز ادارہ ہے، جو پارلیمنٹ میں جو ممبران الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ دوسرا انتظامیہ ہے، جو کیبنٹ کا ایڈمنسٹریشن، جی بیوروکریسی بھی ہے، جی وزیر اعظم، ان کی کابینہ اور ان کے آگے عملے جتنے ہیں، سیکرٹری وغیرہ، سیکرٹری کے تمام لوگ۔ اور تیسرا عدلیہ ہے، جنہوں نے اس کو چیک رکھنا ہے۔ اصل عدلیہ کا جو کام ہے وہ چیکس اینڈ بیلنس ہے، کہ وہ ان کو روکیں اگر کوئی شکایت ان کے پاس جاتی ہے۔ اب تو 100 ووٹوں کا بھی آج کل بہت تذکرہ آ گیا ہے، اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں، اس کو بھی آئین پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب 100 ووٹ لیتے ہیں، اب تو انہوں نے اس کو بھی ترمیم کرنے کی کوشش کی، اس کا بھی نام، تو وہ بل چیلنج ہو گیا، تو اب اس پہ دیا گیا جی۔ تو اس سے یہ اگلا جو ہے نا جی، جو جہاں کورٹس کا سسٹم، یہ آرٹیکل 175 سے شروع ہوتا ہے۔ 175 سے لے کے اور 3 قسم کی عدالتیں ہیں جو آئینی عدالتیں ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ، پھر ہائی کورٹس، اور تیسری وفاقی شرعی عدالت۔ یہ پاکستان میں 3 قسم کی آئینی عدالتیں ہیں، باقی ان کے ماتحت ہیں۔ جو صوبوں کے میں جو سیشن میں یا ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں وہ ہائی کورٹس کے ماتحت ہیں۔ آئین کے تحت جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت۔ وفاقی شرعی عدالت جو ہے نا، یہ بعد میں آئی ہے، یہ ضیاء الحق صاحب نے اس کو یعنی فرق کروایا، اور کیسز ہیں وہ آپ سنا کریں۔ اس کے علاوہ پھر ایک آئیڈیالوجیکل کونسل بھی ہے، کونسل آف آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل۔ وہ کچھ بل ایسے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ بھیج دیتی ہے رائے لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے، اس میں 12 ارکان ہوتے ہیں، وہ میٹنگ کر کے نا وہ اپنی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ بھی بعد میں ایڈ ہوئی ہے، یہ 73 سے، یعنی یہ 73 سے، یہ 73 سے۔ اس کے علاوہ سر اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا محکمہ بھی آئین کے تحت ہے، جو بھی جنہوں نے الیکشن کروانا ہے۔ اور یہ باقی کچھ
یہ موٹے موٹے سارے حصے تو ہو گئے. ہاں جی ویسے تو یہ کچھ اور ٹائپ کی چیزیں. یہ انٹرپریٹیشن ہے، انٹرپریٹیشن کلاس کے اگر کوئی پرسن ایکٹنگ ان آفس ناٹ ٹو بی ریگارڈیڈ ایز سکسیشن ان پریویس سکسیسر. ہاں جی ہاں وہ کچھ یعنی یہ ٹیکنیکل یہ لیگل جو ہے نا، جیسے ٹرائبونلز ہیں کچھ آرم فورسز کے ہیں، آڈیٹر جنرل وغیرہ کے متعلق رائے وغیرہ، اس طرح کچھ جو یعنی ہیں وہ وفاق سے منسلک ادارے ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹرانزیکشنل اور رپیل یعنی کچھ ایسے بل ہیں جو خود بخود ہی رپیل ہو جاتے ہیں ٹائم کے بعد، یا اوتھ آف آفس ہے یا اوتھ آف فرسٹ پریزیڈنٹ، یہ کچھ پرانے ایکٹوں میں میعاد کے بعد ختم ہو جاتے. جی جی. اس کے علاوہ ہمارے پہلے 7 شیڈیول تھے جن میں وہ کیسے پریزیڈنٹ نے کس شیڈیول کے تحت اوتھ لینا ہے، وزراء نے کس کے تحت اوتھ لینا ہے، وہ انہوں نے سارا اس میں دیا ہوا. اور اس میں تو 20th امینڈمنٹ 12ویں ترمیم تک یعنی دیا ہوا ہے کہ کون سی ترمیم کب ہوئی ہے. جیسے یہ پہلی ترمیم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 74 میں ہوتی ہے، دوسری بھی 74 میں ہوئی، اس میں وہ احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا. تو یہ باقاعدہ اس پہ ایک ایک پروگرام علیحدہ ہو سکتا ہے نہیں زیادہ. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو کچھ پرویز مشرف کے دور میں آرڈر ہوئے تھے نا، جب وہ 2003 سے لے کے 2008 تک رہا ہے، تو پھر انہوں نے کچھ کانسٹیٹیوشنل یعنی اپنے تھے آرڈر تھے ان کو ویلیڈیٹ کروایا تھا پارلیمنٹ سے، ان کی یہ ڈیٹیل دی. تو یہ والی یہ کافی یہ انٹروڈکشن کی حد تک تو اس میں یہ ایک تو پہلے ہیں اگر اجازت ہو جی ٹائم اگر ہو تو تھوڑا سا ہے. یہ سر انہوں نے نا یہ کتاب جب شروع کی نا یہ آتھر نے تو اپنی طرف سے ایک 2 پیرے ایڈ کیے، یا انٹروڈکشن جب لکھا سارا انہوں نے پہلے پیرے میں تو ذوالفقار بھٹو کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے 2 لائنیں یہ وہ بڑی زبردست ہیں. And at last the tortuous struggle to resolve the unresolved constitutional problems. After many false starts and costly blunders, came to an end. The day on 10th April 1973 is a day of historical importance when the elected representatives of the people of Pakistan, chosen on the basis of a direct franchise, passed and adopted Pakistan's first democratic constitution by a near unanimous vote. ایک تو یہ تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ the 56th constitution could not last long as it was a product of an assembly which had lost its representative character. The 1962 constitution as the brainchild of one man. وہ اس کا یہ وہاں کی طرف بھی اشارہ ہے. اور وہ منظور قادر تھا نا ہمارے وکیل صاحب، ان کے نہیں وہ خود انہوں نے ڈیموکریسی سسٹم دیا، بیسک ڈیموکریسی سسٹم. اور یہ وہاں کا جو جتنا تھا نا لیگل وہ یہ کرتے تھے مشاورت سے یعنی نہیں تھا. ہاں تو کہتے تھے کہ وہ منظور قادر صاحب نے جو لکھ کے دیا ہے ایسے، تو وہ تھوڑی سی تنقید اس پہ کی ہے. اور اس میں the new constitution has several outstanding features. یہ ہمارے جو اس کے وہ which need special mention. It is democratic, federal, and contains the essence of Islamic order. It provides that only a Muslim can be the head of the state. Islam is declared to be the state religion. It contains more provisions than the provisions made in the previous 2 constitutions to order our lives individually and collectively in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. The Constitution provides a Council of Islamic Ideology to be known as the Islamic Council, not only to give religious opinion but to submit a report recommending steps to give legislative effect to the appropriate injunctions of Islam and also to make suggestion for bringing all the existing laws in conformity with these injunctions. It has guaranteed the fundamental right as provided in the Declaration of Human Rights,
UN کا جو ہے اس کو میچ کریں. Not only all the fundamental rights included in the previous constitutions have been retained, but new provisions have also been made. The constitution fully meets the long-standing demand of the small provinces that a second chamber should be created for the safeguard of their rights and interests. It is provided in the Constitution that the Parliament will now consist of two houses, the National Assembly and the Senate. The Senate has equal representation from all the federal units, irrespective of their size and population. Yes, sir. End pe hai. Another feature of the Constitution is the Council of Common Interest, consisting of 8 members, 1 from each province, and 4 representatives representing the federal government to formulate and regulate the policies relating to the provincial matter. Another significant aspect of the Constitution is addition of high treason clause. High treason clause. No opportunist now would be able to abrogate the Constitution in his self-interest. یہ وہ آرٹیکل 6 کا جو میں نے پڑھا ہے. یہ کب ایڈ ہوا؟ یہ شروع سے تھا. ہاں جی، وہ اس نے بھٹو ایڈ تو کر دیا تھا لیکن آج تک یوز نہیں ہوا. مشرف کے خلاف انہوں نے کیا تو وہ پھر نواز شریف یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑا. اس نے کی تھی ویسے اس کے خلاف کاروائی. It has settled many controversial issues, the most important being the question of provincial autonomy, and that too to the satisfaction of all the classes of the people. The Constitution has created a viable polity, a polity in which the central and the provincial government are coordinate as required by the federal principles. There are only 2 lists, federal and concurrent, the residuary powers vesting the provincial government. The Constitution contains provisions for independent judiciary. It envisages the intent to separate the judiciary from the executive progressively. The Constitution as passed fulfills the aspirations of the people of Pakistan, the dreams of the father of the nation, 𝐽𝐤𝑚𝑦 𝘊𝑰. Whether nobler opportunities now lie ahead, let's prove worthy of them. Let's march forward, united, indomitable, unflinching, unswearing, till the edifice of the glory of Islam is rebuilt. یہ اس کا فاروق تھا. ٹائم ختم ہو گیا جی ٹھیک ہے. ان سے تو آپ کچھ یہ ویسے تو یہ ضروری ہی ہے، اس پہ کچھ آخری کچھ جملے کہنا چاہیں گے؟ مطلب ہے جی آج تو نہیں آنے والے، کل. جی وہ اتنا ضرور ہم کہتے ہیں کہ امید کی دنیا قائم ہے کہ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی عملی سیاست سے ہمیں کر دکھائی تھی، لیکن وہ خواب ابھی وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. وہ جو فلاحی ریاست جس کا جناح صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جی یہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگی. آئین بھی ہمیں مل گیا بڑی قربانیوں کے بعد، پہلے ملک قربانیوں کے بعد ملا تھا، لیکن 14 اگست پہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ کل کو بہتری کو آئے. ظاہر ہے اسی کانسٹیٹیوشنلزم کا تو ظاہر آدھا کہنے کہ پارلیمنٹ عدلیہ یہ سارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرے اور شہریوں کو کچھ بہتر زندگی کے جو مواقع فراہم کریں. آمین. بہت خوب جناب، بہت شکریہ. بھٹی صاحب کے ساتھ ہسٹنیز پہ ہم ایک لا پہ وائڈر گفتگو بھی کر رہے ہیں، جس میں کا آغاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خط ہے ملک الاشتر کے نام اس سے ہوا، تو وہ بھی بڑی خوبصورت ایک سیریز چل رہی ہے. تو اب حامد رضا فاضل صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ گفتگو میں شامل ہو جائیں.